السلام علیکم جی، میں رضوان گلزئی. پہلے یہ بتاؤں کہ میرا جو چینل تھا یوٹیوب کا وہ یوٹیوب نے ریموو کر دیا ہے، تو اب ایک نیا چینل میں نے بنایا ہے اور آج اس چینل پہ پہلا انٹرویو جناب صدیق جان صاحب، آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اچھا، اس وقت پاکستان میں 27ویں آئینی ترمیم کی گونج ہے اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس میں یہ جو پورا ڈرافٹ ہے، اگرچہ کہ اس ڈرافٹ کی کاپی اسی 26ویں آئینی ترمیم کی طرح ابھی تک کسی کو نہیں ملی اور یہ آخری ٹائم پہ آئے گی، اور اب تو حکومت کے پاس نمبرز بھی پورے ہیں، لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ آنا شروع ہو چکی ہیں. کیا خوفناک چیزیں 27ویں آئینی ترمیم میں ہونے جا رہی ہیں، اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے اور صدیق جان صاحب سے پوچھیں گے. صدیق بھائی، کالا ناگ کہا گیا تھا 26ویں آئینی ترمیم کو، اور 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اس سے بھی خطرناک کوئی کوبرا ٹائپ کی چیز ہوگی، اور جو پاکستان میں آئین کے ساتھ جو کھلواڑ جاری ہے اس کے اندر ایک اور اضافہ ہوگا. ایک طرف عدلیہ ہے، ایک طرف پاکستان کے لوگوں کے وسائل ہیں جن کے اوپر عدلیہ کے اوپر قبضہ کرنا ہے اور وسائل کے اوپر قبضہ کرنا ہے. تو ذرا تفصیل سے ناظرین کو بتائیے گا کہ 27ویں آئینی ترمیم میں کیا ہونے جا رہا ہے. رضوان گلزی صاحب، میں پہلے تو اچھا، ایک ہوتی ہے بات کہ آپ کوئی بات لفاظی میں کہتے ہیں نا، آپ کوئی بات محاورتاً کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ وہ جیسے آپ عدالت میں بیان دیتے ہیں نا کہ میں پورے صدق کے دل سے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے میں یہ بیان دے رہا ہوں. تو میں ہوش و حواس میں رہتے ہوئے، ویسے بھی میں نے چائے پی اور میرے خیال چائے وہ مشروب ہے کہ جس سے ہوش میں مطلب جس سے ہوش و حواس پہ کوئی فرق پڑتا ہو. میں اس بات پہ کنونس ہوں کہ یہ حکومت، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، میں اس بات پہ کنونس ہوں اب کہ یہ حکومت پاکستان کو توڑنے کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے. میں اس بات پہ دوبارہ کہہ رہا ہوں، تیسری بار کہہ رہا ہوں، میں اس بات پہ اب کنونس ہوں کہ یہ حکومت پاکستان کو توڑنے کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہی ہے. ان سے جو بھی یہ کام کروا رہا ہے وہ پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے. ایسی چیزیں اس حکومت سے کروائی گئی ہیں. 26 آئینی ترمیم کے تحت کیا ہوا ہے؟ ساری عدالتیں قاضی فائزوں سے بھر دی گئی ہیں. قاضی فائزوں سے بھر دی گئی. اس سے ہوا کیا ہے؟ پاکستان کے اندر نفرت پیدا ہوئی ہے، پاکستان کے اداروں کے خلاف نفرت پیدا ہوئی ہے، لوگ قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں، قتل و غارت گری بڑھ گئی ہے، لوگ عدالتوں کے اندر اپنے جن سے ان کی دشمنی ان کو قتل کر رہے ہیں، جن کو اپنے قاتل سمجھتے ہیں ان کو عدالتوں کے اندر قتل کر رہے ہیں، عدالتوں کے باہر قتل کر رہے ہیں، قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں. اس سے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ملک کا نقصان ہو رہا ہے، ملک کمزور ہو رہا ہے، لوگوں کا پوری آپ کی جوڈیشری سے اعتماد اٹھ گیا ہے. اس سے نقصان کس کا ہوا ہے؟ پاکستان کا. پھر آپ دیکھیں کہ یہ اب جو کرنے جا رہے ہیں، ایک سینسٹیو علاقہ کے پی کے کے اندر جتنی قتل و غارت گری ہے، جتنی دہشت گردی ہے، وہ وفاق کی پالیسیز کی وجہ سے ہے. کے پی کے تو نہیں فیصلہ کرتا کہ افغانستان کے ساتھ پالیسی کیا ہونی چاہیے. یہ فیصلہ کے پی کے کا تو نہیں تھا کہ آپ نے امریکہ کے لیے اور کبھی کسی اور کے لیے کرائے کا قاتل بن کے اور آپ نے افغانستان کے اندر کبھی جہاد کرنا ہے تو کبھی آپ نے فساد کرنا ہے. یہ فیصلہ کے پی کے لوگوں کا تو نہیں تھا، یہ تو یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا فیصلہ تھا. اور آج بھی افغانستان کی پالیسی ڈیسائیڈ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ کرتے ہیں. علی امین گنڈاپور تو بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھے اجازت ہو میں بات کرتا ہوں افغانستان سے، کیونکہ افغانستان کے ساتھ جو آپ کے معاملات خراب ہیں اس کی وجہ اس کا نقصان جو ہے وہ کے پی کے اٹھاتا ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں افغانستان کے اگر اندر سے دہشت گرد آتے ہیں تو اس کے آپ بھی خلاف ہیں، میں بھی خلاف ہوں، ہر پاکستانی خلاف ہے. لیکن اگر آپ اس چکر میں ہوں گے کہ آپ امریکہ کے ہاتھوں کرائے کے قاتل بن کے اور افغانستان کے اندر کچھ کریں گے تو یہ تو جسٹیفائڈ نہیں ہے. پھر اس کا بیکلیش پاکستان بھگتے گا. امریکہ سے آپ تو لے لیں گے ڈالر، آپ لے لیں گے پیسہ، وہ پیسہ آئے گا ایک بار پاکستان، پھر پاکستان سے منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر چلا جائے گا. کسی جزیرے میں کسی کے گھر بن جائیں گے، کسی کے لندن میں ایون فیلڈ میں فلیٹس بن جائیں گے، کسی کا سر محل بن جائے گا، کسی کے سوئٹزرلینڈ میں پیسے چلے جائیں گے، کسی کے یو اے میں کے پیسے چلے جائیں گے. بھگتے گا کون؟ پاکستان. بھگتے گا کون؟ پاکستان کے لوگ. اور سب سے زیادہ کون بھگتے گا؟ کے پی کے لوگ. اب آپ کر کیا رہے ہیں؟ دو چیزیں. آپ نے پہلے بھی دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی کے پی کے میں، ہم جب عمران ریاض خان صاحب ادھر کے پی کے میں تھے سوات میں، تو ہم گئے اور شیریں زادہ بھائی کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے وہ وہاں کے جرنلسٹ ہیں، بڑے زبردست اور بڑا ان کا کام ہے وہاں پہ. انہوں نے جو ہمیں بتایا دہشت گردی کے خلاف جو جنگ آپ اس وقت جیتے وہ آپ کے پی کے مقامی لوگوں کی مدد سے جیتے. سوات آپریشن وہ آپ مقامی لوگوں کی مدد سے جیتے. لوگوں نے بڑا تعاون کیا.
ٹھیک ہے. اب آپ اس کے بعد جو آپ کی پالیسیز رہی ہیں, لوگ آپ کی پالیسیز اتفاق نہیں کرتے, لوگ آپ کی پالیسیز کو ان علاقوں کی تباہی کا سبب سمجھتے ہیں, لوگ آپ پہ اعتماد نہیں کرتے, لوگ کہتے ہیں کہ آپ امریکہ سے ڈالر لینے کے لیے نئی جنگ چھیڑنے جا رہے ہیں, لوگوں کو آپ پہ اعتماد ہی نہیں ہے جب مقامی لوگ ہی آپ کے ساتھ نہیں ہیں. مجھے ایک شخصیت نے بتایا, بلوچستان کی ایک شخصیت نے, انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں فارم 47 کی حکومتیں لانے کی وجہ سے, اور اس وقت کہتے ہیں کہ آج تک جتنی بھی فارم 47 کی حکومتیں لائی گئی ہیں اس سے بدترین حکومت نہیں لائی گئی, جس کا وزیر اعلیٰ اپنی سیٹ ہار گیا تھا, بالکل ویسے جیسے پنجاب میں ہار گیا تھا. ٹھیک ہے, ایک بھی ممبر منتخب نہیں ہے. بھائی آپ 19-20 کر سکتے ہیں, آپ 18-20 کر سکتے ہیں, آپ 2-20 نہیں کر سکتے نا. ٹھیک ہے, ایک جماعت 40 سیٹیں جیت رہی تھی, آپ نے اس کو 45 جتوا دی. ٹھیک ہے, 5 سیٹیں آپ نے 50 جتوا دی, 10 سیٹیں. ایک جماعت نے جیتی 5 سیٹیں اور آپ نے اس کو 50 کر دی ہیں, یہ تو جسٹیفائی نہیں ہے. 17 والوں کو 2 تحقیق آپ نے دے دی. اب اس سے مجھے اس شخصیت نے بتایا, بلوچستان کی اس شخصیت نے, انہوں نے کہا کہ اس وقت بلوچستان کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ وہ قوتیں, اور یہ اختر مینگل صاحب نے بھی کہا, آپ نے سنا ان کو, اختر مینگل صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو آئین پہ اعتماد رکھتے تھے, جو آئین کی بات کرتے تھے, جو وفاق کی بات کرتے تھے, جو ووٹ کی بات کرتے تھے, وہ قوتیں تو ختم ہو گئی بلوچستان میں. کیوں؟ پہلے ہی تو کی گئی نا, اب ختم کیسے ہو گئی کہ وہ جو دہشت گرد ہیں وہاں پہ, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ووٹ کے ذریعے تبدیلی لائیں گے, ووٹ یہاں گنے ہی نہیں جاتے. 8 فروری 2024 کو آپ نے دیکھ لیا, آئین کی بات کرتے ہیں, آئین یہاں پہ ایگزسٹ کہاں پہ کرتا ہے. تو نوجوانوں کو کنونس کرنے کے لیے ایک بڑی ٹھیک ہے, دہشت گردوں کے ہاتھ میں آپ نے 8 فروری 2024 قاضی فائز عیسیٰ, گھٹیا, مکروہ, نیچ, غلیظ, خبیث انسان. میں بار بار کہتا ہوں, جب اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی شروع ہوگی, 6 ماہ بعد, 8 ماہ بعد, سال بعد, 1.5 سال بعد, 2 سال بعد, 10 سال بعد بھی جو لوگ زندہ ہوں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ 10 سال بعد اسٹیبلشمنٹ بھی یہ بات کہے گی کہ 8 فروری کے الیکشن نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا. اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت جو لوگ ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ اس سارے کھیل کا مرکزی کردار تھا جس نے ملک کی بنیادیں ہلا دی اور جس نے ملک کو کمزور کیا, اور ملک اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں, وہ وقت آئے گا اس ملک کے اندر, اگر اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی شروع ہوئی اور کوئی اس وقت سنسیئر لوگ ہوئے جو ملک کا سوچیں گے, جن کے اساس و جدادیں باہر نہیں ہوں گے, جن کی اولادیں باہر نہیں ہوں گی, جن کے مفادات باہر نہیں ہوں گے, وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے, تو آؤ قانون کی حکمرانی قائم کرنے کا پہلا آغاز یہ ہے کہ اس وقت کے جو کردار تھے 2022 سے لے کے 2025-26 سے جب بھی قانون کی حکمرانی آئے گی, ان سارے کرداروں کو ہم نے سزائیں دینی ہے اور شروع کرنا ہے قاضی فائز عیسیٰ سے. اور اس میں یہ کہا جائے گا کہ اگر یہ زندہ ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو ان کو قبروں سے نکال کے لٹکائیں گے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہوگا. اب آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کے پی کے اندر فاٹا جس کا انضمام ہوا, اب وہاں پہ کلین سوئپ ہے پی ٹی آئی کا, اب وہاں پہ صرف اس وجہ سے کہ کے پی کے حکومت نے منرل بل پاس نہیں کیا تو آپ اب کے پی کے کو فاٹا کو آپ دوبارہ وفاق کے اندر لا رہے ہیں. اب آپ وفاق پہ لوگ اعتماد نہیں کرتے, وہاں پہ وفاق کے بارے میں لوگوں کا خوف لوگوں کے اندر یہ ہے کہ یہ دوبارہ یہاں پہ دہشت گردی کے نام پہ جنگ, دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پہ امریکہ سے ڈالرز دے کے کوئی چیز کھیلنا چاہتے ہیں. خلافی کی تھی, این ایف سی ایوارڈ میں حصہ دینا تھا, کچھ نہیں ملا. ٹھیک ہے, اچھا پھر دوسرا, میں آپ ہی ساتھ تھے جب ہم سوات گئے تھے, جب سوات میں مراد سعید نے ایک کنونشن کیا, کوئی 2 ماہ 2.5 ماہ پہلے کی بات ہے, آئی تھنک عید الفطر کے فوراً بعد وہاں پہ اجتماع ہوا تھا, اس میں ہم گئے تھے. اس وقت ہم کیا دیکھ کر آئے تھے کہ عمران خان کی رہائی تو 3رے نمبر پہ چلی گئی تھی. پہلا خوف کے پی کے اندر یہ ہے کہ یہاں پہ دہشت گردی کے خلاف ایک اور جنگ کے نام پہ امریکہ کا ہم کو کھیل شروع کرنے جا رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے یہ بات بالکل غلط ہو سکتا ہے یہ بات 100% غلط ہو, لیکن لوگوں کا اعتماد نہیں ہے نا سسٹم کے اوپر, خوف ہے لوگوں کے اندر. ایک دوسرا, لوگوں کے اندر خوف کیا ہے کہ کے پی کے وسائل منرلز وہ امریکہ کے حوالے کیے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے نہ ہو ایسا ہو, لیکن لوگوں کے اندر خوف ہے. پھر آپ ایسی چیزیں کر رہے ہیں جس سے لوگوں کو تقویت مل رہی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی کی تحریک سے پہلے 2 کارڈ کھیل دیے ہیں پی ٹی آئی نے, اور پی ٹی آئی کے آزاد لوگوں نے, چابی والے کھلونوں نے نہیں. ایک مراد سعید نے 11 کو دھرنے کا اعلان کر دیا وزیرستان میں. دوسرا یہ جو دوبارہ اس کو لانا چاہ رہے ہیں وفاق کے واٹر کو, یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں 2 کام یہ نہیں کر سکتے. ایک یہ کہ بھی حکومت نہیں گرا سکتے, دوسرا یہ فاٹا کا وفاق میں انضمام نہیں کر سکتے. اگر یہ طاقت سے, بندوق سے, جبر سے, بربریت سے کر بھی دیں گے تو وہ کام
جو پی ٹی آئی تو شاید اس حکومت اور نظام کو گرانے والے شاید نہ کر سکے کیونکہ وجہ اس کی چابی والے کھلونے اور لیلا ان کی قیادت ہے، لیکن یہ ایک بالکل آرگینک لوگوں کا جینون ایشو ہے، جینون ایشو ہوگا. میں نے ابھی کے پی کے ایک جرنلسٹ سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اگر وہاں پہ مراد سعید کی کال پہ تحریک شروع ہوئی وزیرستان میں اور فاٹا ان ایجنسیز میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ 100% سکسیسفل ہوگی. اور صرف مراد سعید کی نہیں، باجوڑ کے اندر جو جرگہ ہے انہوں نے بھی احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، خیبر کے اندر جو جرگہ ہے خیبر ایجنسی جو اب ضلع خیبر ہے انہوں نے بھی احتجاج کیا. یہ پی ٹی آئی مائنس اگر آپ دیکھیں جو لوگ ہیں وہاں عام پبلک سینٹیمنٹس ہیں، کیونکہ دیکھیں اس میں اگر یہ چیزیں مراد سعید لے کر چلے، کیونکہ ان کے اوپر 100% جو ہے وہ لوگوں کا، مراد سعید صاحب کے اوپر 100% لوگوں کا اعتماد ہے. ٹھیک ہے. دوسرا دیکھیں بات یہ ہے کہ وہی بات جو ہم کر رہے ہیں، کے پی کے میں نے ایک اور چیز نوٹ کی ہے کہ کے پی کے میں حکومت بھی پی ٹی آئی ہے، اپوزیشن بھی پی ٹی آئی ہے، کیونکہ باقی جماعتیں تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ایگزسٹ کے علاوہ جو ایگزسٹ کرتی ہیں، مجھے بتائیں کہ جو ڈرون والا معاملہ ہے اس کے اوپر کون بات کر رہا ہے؟ جیل سے بیٹھے ہوئے عمران خان بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے ہی لوگ بات کر رہے ہیں. کوئی حق میں کوئی خلاف ہے، بیرسٹر سیف اس کی صرف بیرسٹر سیف جسٹیفیکیشن دیتے ہیں، باقی تو پوری پی ٹی آئی اگینسٹ کھڑی ہے نا. دیکھیں ڈاکٹر امجد وغیرہ اور انہوں نے جو کچھ اس کے اوپر کیا، مراد سعید کے جو ٹویٹس آتے ہیں، پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ منرلز والے معاملے کے اوپر دیکھیں کے پی کے میں اپوزیشن ہے ہی نہیں، حکومت بھی پی ٹی آئی ہے، اپوزیشن. مولانا فضل الرحمان صاحب ایویں فرضی سی چیزوں کے اوپر پیالی میں طوفان برپا کر دیتے ہیں. اب آپ بتائیں نا کہ حکومت کے منسٹرز آ کے ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں ابراہیم ایکارڈ کے اوپر بات کر رہے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے اوپر بات کر رہے ہیں، کوئی مولانا نے کوئی مارچ کا اعلان کیا؟ کوئی ٹف ٹائم دیا مولانا نے؟ کوئی سخت بیانات دیے؟ معدنیات والے معاملے میں بھی سٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ان کا جے یو آئی ایف نے ادھر بلوچستان میں منرلز بل کو پاس مولانا فضل الرحمان کی وجہ سے ہوئے. اب ڈرامہ کرنے کے لیے اب عدالت، مولانا فضل الرحمان صاحب اگر پورے پاکستان کو اپنے مدرسے کے کارکنوں کی طرح سمجھتے ہیں نا تو مولانا صاحب کسی غلط فہمی میں ہے. یہ جو یہ مولانا صاحب نہیں، ہر مذہبی جماعت کا مسئلہ ہے. ہر مذہبی جماعت اپنے کارکنان کو کہتی ہے کہ صرف ہم حق پہ ہیں، ہم سچ پہ ہیں، باقی سارے فلانے 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 ہیں، تم نے کسی اور کو نہیں سننا، تم نے صرف ہماری اپنی قیادت کو سننا ہے. کسی اور کیوں؟ انہیں پتہ ہے کسی اور کو سنیں گے ان کا دماغ کھل جائے گا. اب مولانا صاحب سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ان کے مدرسوں کے بچے اور مدرسوں کے اساتذہ ان کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں نا کہ مولانا صاحب جو کرتے ہیں وہ حق کرتے ہیں اور سچ کرتے ہیں، تو پورا پاکستان اسی طرح سے. پورا پاکستان ایسے نہیں ہے. پورے پاکستان کو نظر آ رہا ہے کہ پہلے آپ نے منرلز بل کے حق میں اس کو پاس کروایا، اب آپ ڈرامہ کرنے کے لیے عدالت چلے گئے. بھائی ان عدالتوں کو امین الدین خان اور جسٹس یحییٰ خان اور محمد علی مظہر اور علی باقر نجفی اور عامر فاروق اور ہاشم کاکڑ اور جسٹس روزی خان اور ان کی جو عدالتیں ہیں وہ اب ان منرلز بل کے خلاف فیصلے دیں گی، مسرت ہلالی اور یہ سارے. ٹھیک ہے. لہٰذا سر یہ جو دو چیزیں ہیں نا کے پی کے میں، ایک وزیرستان میں مراد سعید کا دھرنا اور ایک جو فاٹا کا دوبارہ انضمام کی کوششیں، یہ اس حکومت کے گلے پڑیں گی. اس حکومت کی یہ حکومت اپنے لیے مشکلات کو تیز کر رہی ہے. پی ٹی آئی کی لیلا قیادت تو شاید ان کے خلاف کچھ نہ کرے، لیکن عوام کے پی کے ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کے پی کے عوام جب اٹھ کھڑے ہوں گے نا ان دو چیزوں کے اوپر، تو پھر پی ٹی آئی کی لیلا قیادت بھی ان کو نہیں مینیج کر پائے گی، ان کو بھی مجبوراً. کیوں؟ عمران خان انہیں جیل میں بار بار ایک بات کہتے ہیں، عمران خان کہتے ہیں عوام آگے نکل گئے تم لوگ پیچھے رہ گئے ہو. لہٰذا سر یہ جو دو چیزیں ہوئی ہیں یہ بہت خوفناک ہیں کے پی کے میں. یہ ایک منرلز کو ہتھیانے کے لیے اب ایک اور ہی کام کر رہے ہیں. لاسٹ میں بتا دوں آپ کو، اب ان کو یہ تو نظر آ گیا کہ تو کام خراب ہو گیا، فاٹا کا انضمام تو شاید مشکل ہو جائے. اب یہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ جرگہ سسٹم بحال کر دو. جرگہ سسٹم بحال کر کے کیا کرو کہ بندوق کے سائے میں جرگہ کرواؤ، جرگے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو خریدو. اور جیسے عدالت کا جرگہ سسٹم ہے، عدالتوں سے مرضی کے فیصلے کروا لیں، وہاں جرگہ سے مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ جرگوں میں بھی وہاں کا جو جسٹس یحییٰ افریدی ہے، وہاں کا جو امین الدین خان ہے، وہاں کا جو محمد علی مظہر ہے، وہاں کا جو حسن اظہر رضوی ہے، وہاں کا جو علی باقر نجفی ہے، وہاں کا جو عامر فاروق ہے، وہاں کا جو صلاح الدین پنور ہے، ان کو وہاں پہ جرگوں میں بٹھاؤ. جرگوں میں بٹھا کے بندوق کے زور کے اوپر ان سے جرگے میں فیصلہ کرواؤ کہ یہ منرلز جو ہے نا وہ وفاق کو دیے، اور کہیں کہ ہم نے تو نہیں، یہ تو جرگے نے فیصلہ کیا. تو سر پی ٹی آئی تحریک پتہ نہیں چلاتی یا نہیں چلاتی، لیکن یہ معاملہ وفاق کے گلے پڑے گا. یہ معاملہ بہت حساس ہے، ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ جب لوگوں کی عوامی نمائندہ حکومت نہیں ہوتی تو وہ حکومت کوئی چیز ٹھیک بھی کر رہی ہو تو لوگ اس پہ اعتماد نہیں کرتے. جس حکومت کی سیاسی پیدائش ہی ناجائز ہے، اور وہ 8 فروری کو یہ آپ اور ہم گئے تھے نا، یہ 8 فروری 2025 کو جو جلسہ ہوا تھا، کہاں پہ ہوا تھا؟ یہاں کے پی کے میں، نوشہرہ میں ہوا تھا. کہاں پہ ہوا؟ نہیں سوابی میں. وہاں پہ اس حکومت کے بارے میں ایک لفظ یوز کیا تھا
نور اللہ قادری صاحب نے. تو وہ جو نور اللہ قادری صاحب نے لفظ استعمال کیا تھا وہ حکومت، کیونکہ اس کی سیاسی پیدائشی ناجائز ہے تو لوگ اس پہ اعتماد نہیں کرتے. اور بھائی جان میں آپ کو بتا دوں یہ جو کرنے جا رہے ہیں کے پی کے میں، اس سے انسرٹینٹی بڑھے گی، پاکستان کے اندر ایک کیوس ہوگا، انارکی ہوگی، خانہ جنگی ہوگی. اور اس لیے میں نے جہاں سے شروع کیا تھا کہ میں اس بات پہ کنونس ہوں کہ یہ حکومت جن کے اشاروں پہ کام کر رہی ہے یہ پاکستان کو خدا نخواستہ توڑنا چاہتے ہیں. یہ حکومت اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے. بالکل جی. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان کو توڑنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. بہرحال ہوئے نا یار 1971 میں، یہ بھی ہم فضول ایک بات کرتے ہیں. ایک چیز واضح ٹوٹے نا پاکستان 1971 میں. فرق اس وقت کو میں اب وقت یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ان کے لیے مشکل اس لیے ہے کہ وہاں کے لوگوں کے جو سینٹیمنٹس ہیں لوگ اس چیز کو قبول نہیں کریں گے یہ وہاں. اور دوسرا جو لوگوں کا لیڈر ہے وہ بھی اس چیز کے اوپر بالکل قبول نہیں کرے گا. سو اب یہ معدنیات والا معاملہ جو دوسرے طریقے سے واردات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے خلاف لوگوں کی اپرائزنگ وہاں پہ شروع ہو چکی ہے. جرگے شروع ہو چکے ہیں، انہوں نے باقاعدہ احتجاج کا اعلان کر دیا ہے. تو اس وجہ سے وہاں جو ریزسٹنس آئے گی اتنا آسان نہیں ہوگا حکومت کے لیے اس پر عمل کرنا یا فاٹا کو وفاق کے انڈر دوبارہ لے کے آنا. بہت شکریہ صدیق جان صاحب آپ کا. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ مہربانی کریں، کوئی سبسکرائب بھی کریں اور کامنٹس وغیرہ بھی کریں. بہت شکریہ.